اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. کیا آپ نے دیکھا نہیں کس طرح کیا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ. الم یجعل کیدہم فی تضلیل. کیا نہیں کر دیا ان کے مکر کو ہلاکت میں ناکارہ. وارسل علیہم طیرا ابابیل. اور بھیجے ان پر پرندوں کے جھنڈ. ترمیہم بحجارۃ من سجیل. جو پھینکتے تھے ان پر پتھر کنکریوں سے. فجعلہم کعصف مأکول. پس کر دیا ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش. قریش کو مانوس کرنے کے لیے. ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. ان کا مانوس ہونا سردی اور گرمیوں کے سفر سے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. پس چاہیے کہ وہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی. الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ. وہ ذات جس نے کھلایا ان کو بھوک سے. وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. اور امن دیا ان کو خوف سے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الفیل اور سورہ قریش آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں سورۃ الہمزہ میں آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیب گو، تانا زنی کرنے والا، چغل خور، جو مال کو جمع کرتا ہے اور گنتا رہتا ہے، ان کے لیے ہلاکت ہے، کیونکہ انہیں اللہ دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کریں گے.
تو اللہ کے عذاب سے گویا کہ ڈرنا چاہیے۔ آج کے سبق میں اللہ کے دنیاوی عذاب کا ایک نمونہ بیان کیا گیا ہے، جو اصحاب الفیل ہاتھی والے لشکر پر اللہ کا عذاب آیا۔ اصل ہوا یوں کہ عرب کے اندر بیت اللہ کی وجہ سے اہل مکہ کا خوب احترام کیا جاتا تھا۔ وہ جہاں بھی جاتے لوگ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے کہ یہ اللہ کے گھر بیت اللہ کے متولی اور پڑوسی ہیں۔ جہاں پر دوسری مخالف قومیں ہوتی ہیں وہ اپنے مخالفین کو ہر حساب سے نیچے کرنے اور اپنے آپ کو برتر کرنے کی فکر میں رہتی ہیں۔ چنانچہ حبشہ کی طرف سے یمن کا جو گورنر تھا اس نے صنعاء شہر کے اندر ایک گرجا بنایا، ایک عبادت خانہ بنایا، اور اعلان یہ کیا کہ آئندہ حج کے لیے مکہ جانے کی ضرورت نہیں، طواف کے لیے وہاں جانے کی ضرورت نہیں، بس یہاں ہی طواف کر لیا جائے۔ چونکہ باقی معاملے میں تو وہ کوشش کر رہے تھے کہ ہم کسی طریقے سے ان کے برابر ہو جائیں، لیکن اب بیت اللہ تو ان کے پاس نہیں تھا، اب یہ شرف تو مکے والوں کی حاصل تھا، تو انہوں نے اس کا توڑ کرنے کے لیے اپنے حساب سے ایک گھر بنایا کہ آئندہ طواف اسی کا ہو جائے گا، اور یہیں پہ گویا کہ ہم حج وغیرہ کر لیں گے، وہاں جانے کی ہمیں ضرورت نہیں، تاکہ لوگوں کے دلوں میں وہ مکہ کا جو احترام بیٹھا ہے نا وہ نکل جائے، اور لوگ کہیں کہ بس وہ ہمارے پاس بھی اس طرح کا گھر موجود ہے۔ اب یہ بات ظاہر بات ہے اس وقت جو بھی بیت اللہ کا احترام کرنے والے تھے جہاں جہاں بھی تھے ان کو یہ بات بڑی شاق گزری، بھائی اللہ کا گھر تو بیت اللہ ہے، اب ظاہر بات ہے وہ کہیں اور تو نہیں بن سکتا۔ اسی لیے اب بھی علماء یہ منع کرتے ہیں نا کہ بیت اللہ کے ماڈل نہ بنائے جائیں، نقشے نہ بنائے جائیں، بہت بڑے بڑے ماڈل بنا کے جناب تو ایسا نہ کیا جائے، کیونکہ ہوتا یوں ہی ہے کہ پہلے بعض دفعہ احترام کے لیے ماڈل بنائے جاتے ہیں، بھئی چلو جی بیت اللہ کی یاد آئے، اور بعض جگہوں میں پھر چونکہ عوام میں تو اتنا شعور ہوتا نہیں ہے، پھر وہ بعض جگہوں میں اس کا طواف بھی شروع کر دیتے ہیں جی۔ اب ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جناب ہم اس کی یاد تازہ کر رہے ہیں بیت اللہ کے، جیسا کہ ہو رہا ہے اب بھی کئی جگہوں میں ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ سمجھدار لوگ اگرچہ شاید نہیں کرتے، لیکن بعض ان پڑھ لوگ ہی کرتے ہیں، لیکن اسی سے پھر کام آگے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے نا۔ تو علماء اس لیے منع کرتے ہیں کہ بیت اللہ کے ماڈل نہ بنائے جائیں، بیت اللہ کے نقشے نہ بنائے جائیں۔ اور بادشاہ بڑے بڑے ٹرکوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ روضہ رسول کے ماڈل اور اسی طرح بیت اللہ کے ماڈل، بھئی بیت اللہ وہ وہیں ہے، بیت اللہ وہیں پر ہے، اس کو وہیں ہی رہنے دیا جائے، اس کے نقشے اور اس کے جناب اس طرح کے اور بڑے بڑے ماڈل بنا کر نہ سجائے جائیں، کیونکہ بعض جگہوں میں پھر لوگ اسی طرح کا چکر لگانے شروع کر دیتے ہیں، اور پھر وہ پتہ نہیں آگے کیا سے کیا خرافات شروع ہو جاتی ہیں۔ برکت بیت اللہ تو وہیں تھا، اب وہ جو بیت اللہ کا احترام جن کے دلوں میں تھا ان کے دلوں میں بڑی تشویش ہوئی اس سے کہ یار یہ کیا کہ آئندہ یمن میں صنعاء شہر میں وہاں جا کر طواف ہوگا، یہ کیا شغل ہے اور یہ کیا ڈرامہ ہے۔ تو جو غریب آدمی ہوتا ہے نا وہ بھی پھر بعض دفعہ کام بڑا کر جاتا ہے۔ ایک غریب آدمی کو آیا جوش، اور اس نے اور تو کچھ نہ کیا، وہاں پہنچ گیا خفیہ طریقے سے اور کسی موقع پہ وہاں جا کے اس نے غلاظت کر دی اس گھر میں جو اس نے بنا رکھا تھا نا کہ یہاں طواف کریں گے، اور کر کے اس نے خوب اس کو گندا کر دیا، اور نے کہا طواف نہ ایسی تیسی کریں گے اس کی، وہاں جا کے اس نے گند کر دیا۔ ابرا کو جب یہ دکھائی دیا کہ جو گھر میں نے بنایا تھا بیت اللہ کے مقابلے میں کہ لوگ یہاں طواف کریں گے، وہ بجائے طواف کے گند کر دیا گیا یہاں پہ، اب اس کے دل میں غضب اور غصہ بھڑک اٹھا، اور اس نے کہا اب میں بیت اللہ کو نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ بیت اللہ کی محبت کی وجہ سے میرے اس بنے ہوئے گرجے کے اندر یہ گند کیا گیا اور اس کو غلاظت سے بھرا گیا، اب میں بیت اللہ کو نہیں چھوڑوں گا، اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب بیت اللہ کو مسمار نہ کر دوں، تاکہ لوگوں کی نگاہیں بیت اللہ سے ہٹ نہ جائیں، میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ چنانچہ اس نے ایک لشکر جرار تیار کیا اور بیت اللہ پر حملہ کی غرض سے روانہ ہو گیا بدبخت۔ تو واقعہ مختصر یہی ہے کہ بیت اللہ کے قریب جب پہنچا
تو باہر مکے والوں کے اونٹ چر رہے تھے، جن میں سے اکثر اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے تھے۔ تو اس نے پہلا کام یہ کیا کہ ان اونٹوں کو اپنے قبضے میں کیا۔ جب اہل مکہ کو پتہ چلا تو حضرت عبد المطلب ملاقات کے لیے آئے، تو ماشاءاللہ وہ خوبصورت چہرہ اور باروب شخصیت، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان جو تھے، شاعر کہتا ہے کم ابن قد علا بابن له شرفا کما علا برسول اللہ عدنان ومن یکم برسول اللہ نسبته تحفظ الاسود وتہدی صوبان۔ فرمایا کہ بعض بچے اتنی شان والے ہوتے ہیں کہ ان بچوں کی وجہ سے والدین کی عزت بنتی ہے، جیسا کہ نبی پاک کی وجہ سے سارے خاندان کی عزت بنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ وَمَن يَكُن بِرَسُولِ اللَّهِ نِسبَتُهُ، اور جس کی نسبت اللہ کے رسول سے ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم، تحفظ الاسود وتہدی ثوبان، فرمایا کہ شیر اور سانپ ان کے محافظ بن جاتے ہیں، بلکہ وہ نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ خیر عدنان عبد المطلب گئے تو ابرا نے جب آپ کا وہ حلیہ اور حیت اور وہ چہرہ باوقار دیکھا تو بڑا مرعوب ہوا، پوزیشن دیکھ کر، چہرہ دیکھ کر۔ تو بعض لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ وہ اپنا جو تخت وغیرہ تھا اس نے بنایا تھا، اس سے نیچے اتر کر نیچے بیٹھ گیا گفتگو کے لیے۔ خیر بات چیت ہونے لگی تو عبد المطلب نے کہا کہ میں آیا ہوں اپنے اونٹوں کے لیے کہ وہ اونٹ آپ میرے حوالے کر دیں۔ ابرا نے کہا کہ جب میں نے آپ کی حیت کو دیکھا تو میں بڑا مرعوب ہوا کہ بہت بڑی شخصیت ہے، آپ کی جب بات سنی تو اس کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میں آ رہا ہوں بیت اللہ کو گرانے کے لیے، تم مجھ سے اس بارے میں کوئی بات کرتے، آپ کو اونٹوں کی پڑی ہوئی ہے، تو معلوم ہوا کہ آپ کی سوچ بڑی چھوٹی ہے، آپ بڑی سوچ نہیں سوچ رہے اور مجھ سے اونٹوں کی بات کر رہے ہیں، بیت اللہ کی بات نہیں کر رہے۔ تو عبد المطلب نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ اونٹوں کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ میرے ہیں، اور جس گھر کی طرف تو جا رہا ہے وہ میرا نہیں ہے، وہ رب کا گھر ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے تو جا، آگے اللہ دیکھ تیرے ساتھ کیا کرتا ہے۔ اب وہ خاموش ہو گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے، اونٹ ان کے حوالے کیے جائیں۔ عبد المطلب اونٹ لے کر چلے گئے، مکے والوں کو جمع کیا اور کہا کہ آج چاہیے تو یہ کہ آج ہم میں سے بچہ بچہ کٹ جائے اور اللہ کے گھر کا دفاع کریں، لیکن ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں کہ ہم اس کے لشکر کا مقابلہ کر سکیں، اس لیے آؤ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں اور پھر مکے سے باہر نکل جاتے ہیں، پھر آگے اللہ اپنے گھر کی خود حفاظت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، طواف کیا اور باہر پہاڑی پر چلے گئے۔ وادی محصر کے مقام پر اس کا ابرہہ کا لشکر آیا، تو جب مکہ کی طرف حملہ کے لیے روانہ ہوا تو بس اچانک دیکھتے ہی دیکھتے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے غول آئے اور ان کی چونچوں میں بھی اور پنجوں میں بھی کنکریاں تھیں جو ان پر پھینکتے تھے اس لشکر پر، اور وہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں جس پر بھی گرتی بس اس کے وجود کے اندر دھنس جاتی، اور وہ ایسا عذاب تھا اور ایسی اس کے اندر زہر تھی کہ بس وہ گرتا اور لڑکتا ہوا نیچے گر جاتا، اور ابرا کو بھی کنکری لگی اور وہ بھی زخمی ہوا۔ اللہ کی شان، اللہ کی قدرت، وہ یہاں پر مرا نہیں، وہ بھاگا، بھاگتے بھاگتے واپس یمن گیا، صنعاء شہر گیا جہاں اس نے گرجا بنایا تھا، وہاں جا کر مرا۔ گویا کہ اللہ نے ان کو بھی دکھایا کہ یہ گیا تھا میرے گھر کو گرانے کے لیے، اور اللہ نے عبرت کا نشان بنا کر اس کو بھی واپس بھیجا۔ یہ واقعہ اکثر مورخین کے نزدیک عام الفیل کے نام سے مشہور ہے، یعنی ہاتھی والا سال، اور اسی سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ بارک اللہ فرماتے ہیں، اب یہ واقعہ چونکہ مشہور تو بہت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا تھا لیکن مشہور تو بہت تھا، یعنی کچھ عرصہ پہلے کا واقعہ ہو، چند سال پہلے کا واقعہ، اس صدی بھی پوری نہ گزری ہو تو ظاہر بات ہے ہر ایک کی زبان پر تھا، بالخصوص اہل عرب کے اندر اہل مکہ کا جو مقام پہلے تھا وہ اس سے بھی زیادہ ہو گیا، کیونکہ لوگوں کے ذہن میں آ گیا کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے بیت اللہ کو جا کر مسمار کرنا اور بیت اللہ کو جا کر گرانا، اس لیے لوگوں کے ذہن میں اور زیادہ ان کی دھاک بیٹھ گئی۔ تو یہ واقعہ زبان عام تھا۔ اللہ فرماتے ہیں الم تری کیف
فعل ربک باصحاب الفیل، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ڈراتے ہیں اللہ کے عذاب سے اور آپ بڑے حیران ہو کر ہنس کر ٹال دیتے ہو۔ ابھی تو کچھ ہی سال گزرے ہیں کہ اللہ کا عذاب ادھر مکہ میں آیا تھا اور ہاتھی والا پورا لشکر تباہ ہوا تھا، کیا وہ آپ کے ذہن میں نہیں ہے کہ اللہ کے عذاب سے تم ہنس کر ٹال دیتے ہو بات کو؟ الم ترا کیفا، کیا آپ نے دیکھا نہیں کس طرح فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ، فیل کا معنی ہاتھی، الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کی چال کو، ان کے مکر کو بیکار نہیں کر دیا؟ وہ جو کچھ تدبیر بنا کے آئے تھے کہ ہم نے بیت اللہ کو گرانا ہے، کیا اللہ نے ان کے سارے منصوبے کو فیل نہیں کر دیا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے ساری چال کو غارت نہیں کر دیا، برباد نہیں کر دیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پرندوں کے جھنڈ بھیجے، پرندوں کے لشکر بھیجے، اور اللہ تعالیٰ نے ہاتھی کے بڑے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے تباہ و برباد کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اب وہ چھوٹا سا پرندہ نہ کوئی بڑا پتھر اٹھا سکتا ہے، اللہ فرماتا چھوٹی چھوٹی کنکریاں انہوں نے پھینکی، فجعلہم کعصف مأکول، اور اللہ نے ان چھوٹی چھوٹی کنکریاں جو پھینکی ہوئی تھی اس بڑے لشکر کو ایسے کر دیا جیسے چبایا ہوا کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے۔ جانوروں کا آپ نے دیکھا نا، بھوسا کھاتے ہیں پھر بیٹھ کر ان کو چبا رہے ہوتے ہیں، بالکل نرم کر کے پھر وہ اندر لے جاتے ہیں، ایسا اللہ تعالیٰ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ اس اللہ کے عذاب سے کیوں نہیں ڈرتے ہو جو اللہ تعالیٰ کمزور کے ذریعے بڑے بڑے طاقتور کو زیر کر دیتا ہے؟ تو یہ کس کی قدرت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ نمرود جیسے فرعون اور ظالم کو مچھر کے ذریعے برباد کرنے والا، اور ابو جہل جیسے بدبخت کو بچوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا، جی، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کیا۔ تو فرمایا بڑے بڑے ظالموں کو اللہ عبرت کا نشان یوں ہی بناتے ہیں۔ اب یہ قریش، ان کی میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک روب تو بنا ہوا تھا، ایک دھاک تو بنی ہوئی تھی، اس واقعے کے بعد اور بن گئی۔ اچھا، اب یہ سورہ فیل میں آپ دیکھیں کہ ہیں تو چند آیتیں ہیں اور مختصر سی صورت ہے، لیکن کس طرح اللہ تعالیٰ نے مختصر اشارہ کے ساتھ ایک عبرت کا سامان اور عبرت کا پیغام دے دیا۔ قرآن پاک کی یہ فصاحت و بلاغت ہے کہ اللہ تعالیٰ چھوٹے سے جملوں میں، جیسے جس کو ہم اپنے الفاظ میں کہتے ہیں کوزے کے اندر سمندر بند کر دیا تو وہ بند کر دیتے۔ مسیلمہ کذاب بدبخت جس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط بھی لکھا تھا کہ میں بھی نبی ہوں، نعوذ باللہ، تو اس کی بڑے جھوٹوں کے لطیفے بھی بڑے ہوتے ہیں نا، کیونکہ چبلے مارتے ہیں، پھر سچا نبی تو پھر سچی سچی باتیں کرتا ہے اور جھوٹے پھر چبلے مارتے ہیں۔ تو اس نے چبلے میں بڑی ماری۔ اس کو بتایا گیا کہ مدینہ والے جو نبی ہیں نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر تو سورہ فیل بھی نازل ہوئی ہے، ہاتھی والی صورت، تو آپ کے اوپر کوئی نہیں سورہ فیل نازل ہوئی؟ اس جگہ بالکل اتری پئی، رات ہی اتری ہے۔ اچھا جی، ہاں اس جگہ بالکل زبردست سورہ فیل اتری ہوئی، سناؤ جی۔ پھر اس بدبخت نے اس سورہ فیل کے مقابلے میں گھڑی پھر صورت، اور جو سن کر بندے کو ہنسی آ جاتی ہے۔ اس نے کہا الفیل مل فیل وما ادراک مل فیل ذنبہ کثیر وخرطومہ طویل، ہاتھی کیا ہوتا ہے؟ ہاتھی تمہیں کیا پتا کہ ہاتھی کیا ہوتا ہے؟ اس کی دم چھوٹی ہوتی ہے، سونڈ لمبا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے ہاتھی۔ اور اے سورہ فیل آ گئی، سمجھ آئی؟ یہ آ گئی سورۃ الفیل۔ اس سورہ فیل کے مقابلے میں جس کے اندر سچی خبر بھی موجود ہے اور عبرت کا سامان بھی موجود ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی موجود ہے اور کفار کی ناکامی بھی موجود ہے، ان چند جملوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا واقعہ سمو دیا۔ اور اس نے جو گھڑی اس کے اندر سونڈ اور دم بتایا، وہ تو سب کو پتا تھا، ہاتھی کا سونڈ بھی ہوتا ہے، ہاتھی کی دم بھی ہوتی ہے، سمجھ آئی؟ تو یہ برکت اس واقعے کے بعد قریش کی اور عزت بڑھ گئی کہ یار یہ تو اللہ کے گھر کے پڑوسی ہیں۔ اب جناب وہ کہیں سفر پہ جاتے، پہلے بھی لوگ ان کا خیال کرتے تھے، اب تاکہ ڈاکو بھی ان کا خیال کرتے تھے،
راستے میں چونکہ ڈاکے پڑتے تھے نا، لوگ لوٹتے تھے، ان کو لوگ نہیں لوٹتے تھے پہلے بھی، پھر اور زیادہ ہوا کہ یار یہ بیت اللہ کے پڑوسی ہیں. ہمارے جماعت والے ساتھی سنا رہے تھے کراچی میں جماعت والے گشت کر رہے تھے تو گھیر لیا وہ پسٹل والوں نے، کہ نکالو جو کچھ ہے. نکالا جی، کسی کی جیب سے مسواک نکلی، کسی کی جیب سے تسبیح نکلی، کہ جو کچھ ہے خالی کر. اور پیسے نکالو، انہوں نے کہا پیسے تو نہیں ہیں، وہ امیر صاحب کے پاس پڑے ہیں. تو تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ کہا ہم تو گشت کر رہے ہیں جماعت کے ساتھ. کہا او ہو اچھا چلو دعاؤں میں یاد رکھنا. ڈاکو نے کیا کہا؟ دعاؤں میں یاد رکھنا. تو بعض دفعہ پھر وہ اس طرح بھی احترام بن جاتا ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھنا. تو یہ اہل مکہ جب قافلہ لے کر جاتے نا، 2 ان کے سال میں سفر ہوتے. شام کا ٹھنڈا علاقہ تھا، سردیوں میں یہ شام کا تجارتی سفر کرنے جاتے، اور گرمیوں میں یمن کے علاقے میں تھوڑا گرم تھا وہاں جاتے. تو یہ 2 سفر ان کے تجارتی قافلے چلتے، ایک سردیوں میں اور ایک گرمیوں میں. تو ڈاکو بھی ان کا خیال کرتے، بھئی بیت اللہ کے پڑوسی ہیں. اللہ فرماتے ہیں اوے مکے والو، تم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے منہ موڑتے ہو، میرے نبی تمہیں اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں، تم جناب منہ موڑتے ہو. جس اللہ کے گھر کی وجہ سے تمہیں عزت ملی ہے، اس اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے ہو؟ گویا کہ انہیں غیرت دلائی کہ کچھ تو حیا اور شرم کرو. جس بیت اللہ کی وجہ سے تمہاری عزت بنی ہوئی ہے، اس بیت اللہ کا تمہیں عبادت کرتے ہوئے، اس اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اور اس سے منہ عبادت نہ کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ لإیلاف قریش، قریش کو ایلاف کہتے ہیں مانوس ہونا، محبت ہونا. چونکہ وہاں کھیتی باڑی تو ہوتی نہیں تھی مکہ میں، جیسا کہ ابھی بھی آپ جو حضرات گئے ہیں، اللہ پھر ہم سب کو بار بار وہاں لے جائے اور پھر ہم دیکھیں. اور وہاں کھیتی باڑی تو کوئی نہیں. میں ادھر بھی کہہ رہا تھا کہ جب اپنے ساتھیوں سے کہ دیکھیں یہ کتنے پہاڑ ہیں اور خشک پہاڑ ہیں، اور یہاں پہ جناب نہ کوئی سبزہ اور نہ کوئی جناب اور ایسی پھول پھل کچھ بھی نہیں ہے. دنیا کے اندر بڑے بڑے خوبصورت مقامات ہیں، لوگ ان کی سیر کے لیے جاتے ہیں، لیکن اللہ کی اس میں بھی شاید قدرت ہوگی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وہ ظاہری پھل پھول والی خوبصورتی نہیں بنائی تاکہ کوئی یوں نہ کہے کہ ہم پھلوں کے لیے پھولوں کے لیے اچھی جگہ ہے جی اس کے لیے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا یہاں جو آئے صرف میری محبت کی وجہ سے آئے، یہاں پہ اور کوئی یعنی اس کا ظاہری شوق نہ ہو. تو وہاں پہ کھیتی باڑی تو تھی کوئی نہ. اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ کے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے بوادن غیر ذی زرع، کہ وہ جگہ جہاں پہ کھیتی باڑی کوئی نہیں ہے. تو ان کا یہ سارا مدار کاروبار انہی 2 سفروں پہ ہوتا تھا، گرمیوں والا سفر اور سردیوں والا سفر. ظاہر بات ہے یہ ان کی روزی روٹی کا ذریعہ تھا. یہ سفر ان کو بڑے پیارے تھے. رب کہتے ہیں یہ سفر بڑے پیارے ہیں، سفروں کا امن تمہیں بڑا پیارا ہے، اور جس اللہ نے امن دیا ہے اس کی عبادت تمہیں اچھی نہیں لگتی. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. قریش کا مانوس ہونا، رحلہ کہتے ہیں سفر، قافلہ جو چلتا ہے نا، رحلہ کوچ کرنا، اور شتا کہتے ہیں سردی کو، صیف کہتے ہیں گرمی کو. ان کے سردی اور گرمیوں کا سفر جو ہے وہ ان کو بڑا مانوس ہے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بس چاہیے ان کو کہ وہ عبادت کریں اس گھر کے مالک کی. رب کا معنی یہاں پر مالک ہوا، ویسے رب کا معنی پالنے والا ہوتا ہے، تو گھر کا پالنے والا یعنی گھر کا مالک. جو پالنے والا ہوتا ہے وہ مالک بھی ہوتا ہے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے مالک کی وہ عبادت کریں. کون؟ اللہ. الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، جس نے ان کو کھلایا بھوک سے، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور امن دیا خوف سے. 2 چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں، ایک امن اور دوسرا معیشت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے سفروں کو پر امن بھی اللہ نے بنایا، اور تمہیں روزی کا انتظام بھی تمہارا کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا. یہ 2 چیزیں اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. ایک مثال اللہ بیان کرتے ہیں قرآن پاک میں، بس بات ختم کرنے لگا ہوں، کہ وہ مثال اور ہمارے ملک کے پاکستان. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا قریۃ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک بستی کی مثال، کانت آمنۃ مطمئنہ، جو بڑی امن والی اطمینان والی تھی. یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اس میں رزق بھی بڑا کھلا وافر مقدار میں آتا تھا. یعنی ایک بستی، ایک شہر کی مثال، ایک ملک کی مثال اللہ دیتے ہیں جس کے اندر امن بھی بڑا تھا، رزق بھی بڑا کھلا تھا. فکفرت بانعم اللہ، پس بستی والوں نے، اس ملک والوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا.
تو پھر کیا ہوا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ تعالیٰ نے بھوک اور خوف مسلط کر دیا ان پر۔ اب اس تناظر میں آپ دیکھیے اپنے ملک پاکستان کو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا اچھا ملک عطا فرمایا، جس کے اندر جناب امن بھی تھا اور جس کے اندر رزق بھی تھا، یعنی چاروں موسم اللہ نے دیے، جہاں پہ ہر قسم کا انتظام موجود تھا۔ لیکن جب فکفرت بانعم اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انکار کیا، لا الہ الا اللہ کا نعرہ تو لگایا لیکن لا الہ الا اللہ کو نافذ نہ کیا، قرآن کریم کے احکامات کو پس پش ڈالا گیا، تو فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ تعالیٰ نے بھوک اور خوف مسلط کر دیا۔ جو زرعی ملک تھا وہاں آٹا نہیں مل رہا جی، وہاں لوگ آٹے کے لیے پریشان ہو رہے ہیں، وہاں لوگ لائن میں لگ کے چینی لے رہے ہیں، تو فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوا؟ عذاب آیا۔ اور گھر سے بندہ باہر نکلتا ہے وہ جناب کیا ہے، اس کا امن جو ہے وہ برباد ہو گیا، ڈر کے نکلتا ہے، عزتیں محفوظ نہیں رہی۔ ابھی کل پرسوں کا واقعہ آپ کے علم میں ہوگا کہ جناب کیا کچھ ہو رہا ہے، گھر سے باہر نکلنے والی خاتون کی عزت کو لوٹ لیا جاتا ہے، اسی طرح جناب عزتیں محفوظ نہیں رہی۔ وہ اور پھر میں کل ہی سن رہا تھا صحافی کا بیان، وہ بتا رہا تھا کہ راستے کے اندر تو جو واقعہ ہوا یہ بھی افسوسناک ہے، فلاں علاقے میں وہ بتا رہا تھا کہ یہاں پہ گھر کے اندر لوگوں نے گھس کے عزتوں کو تار تار کر دی ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ سب کی عزتوں کو محفوظ فرمائے۔ تو کیا ہوا کہ امن اٹھ گیا، خوف چھا گیا اور رزق اٹھ گیا اور بھوک اللہ نے مسلط کر دی۔ اور غنا جو ہوتا ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل غنا تو دل کا غنا ہوتا ہے۔ بندے کے پاس زیادہ پیسے ہوں تو وہ بندہ غنی نہیں ہوتا، بندے کے پاس قناعت والا دل ہو، یعنی حوصلہ اور صبر ہو، تو وہ غنی ہوتا ہے۔ ایک آدمی کے پاس 100 روپے ہیں اور وہ اسی پر قناعت کر رہا ہے اور وہ اسی پر خوش ہو رہا ہے، بھی ٹھیک اللہ کا شکر ہے، اور ایک آدمی کے پاس کروڑوں روپے ہیں وہ پھر بھی ہرس ختم نہیں ہوتی، تو قناعت کہاں سے آئی، صبر کہاں سے آئے، غنا کہاں سے آئی؟ تو فرمایا کہ یہ اللہ کی بڑی نعمتیں اللہ نصیب فرمائے، اللہ امن بھی نصیب فرمائے اور اللہ قناعت اور رزق بھی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا دیکھا نہیں آپ نے کس طرح کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا نہیں کیا ان کی تدبیر کو، ان کی چال کو بیکار۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور بھیجے ان پر پرندوں کے جھنڈ، پرندوں کے غول۔ ترمیم بحجارت من سجیل، جو پھینکتے ان پر کنکریوں جیسے پتھر۔ فجعلہم کعصف مأکول، پس کر دیا ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش، قریش کو مانوس کرنے کی غرض سے۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کا مانوس ہونا سردی اور گرمی کے سفر کے ساتھ۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، پس چاہیے کہ وہ عبادت کریں اس گھر کے مالک کی۔ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، وہ ذات جس نے کھلایا ان کو بھوک سے۔ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور امن دیا ان کو خوف سے۔